بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ نے انسان کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے اور اس دنیا کو انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ چنانچہ نیک لوگ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں جہاں نیک لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہیں شیطان اور اس کے پجاری ہمیشہ سے ہی شیطان کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان کی عبادت کا نام کالا جادو ہے۔ کالا جادو عموماً شہرت، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور کسی دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ کالے جادو کا سب سے زیادہ استعمال قدیم بنی اسرائیل اور اس کی قوم میں رہا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں فلسطین کی ایک قوم کا نام ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام آج سے 4500 سال قبل مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے وہاں کے فرعونوں اور وہاں کی قوم سے بنی اسرائیل نے دو چیزیں حاصل کی۔ نمبر 1، فرعین مصر کا غرور اور تکبر، اور نمبر 2، مصر کے ماہر جادوگروں کا کالا علم۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں سامری جیسے عظیم جادوگر موجود تھے جنہوں نے جادو کی دنیا کو عروج بخشا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مصر میں موجود فرعونوں کی عمارتیں اور عجوبے اتنے ٹیکنالوجی کے باوجود انسانیت کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس سے انہوں نے یہ عظیم بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی تھیں، اور ان عمارتوں میں موجود انسانی لاشیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جوں کی توں محفوظ ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ کیسے انہوں نے ایسے مسالے بنائے تھے جو لاشوں کو ہزاروں سالوں تک محفوظ کر سکتے تھے۔ فلسطینیوں نے یہ کالا جادو مصریوں سے سیکھا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین دوبارہ واپس لائے تو بنی اسرائیل نے یہاں آ کر جادو اور شیطانی عملیات میں مصری جادوگروں کا کام شروع کر دیا۔ لہٰذا بنی اسرائیل جادو کے ذریعے سے دشمنوں سے جنگیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ آج سے 3000 سال قبل جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم سلطنت اور حکومت عطا کی تھی جس میں جن اور ہوا ان کے تابع تھی، تو اس دور میں یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جادو کی بدولت انسانوں اور جنوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے کالے جادو کو روحانیت اور ایک عظیم علم کا درجہ دے دیا اور جادو پر بڑی بڑی کتابیں اور ریسرچیں کرنا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کی لکھی ہوئی وہ کتابیں ہیکل سلیمانی، جو ان کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی، وہاں پر رکھ دی گئیں۔ مسلسل شرک اور شیطانی عبادت کی وجہ سے جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور ہزاروں یہودیوں کو مار کر باقیوں کو قید بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودی پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے۔ پھر 1118 عیسوی میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جسے نائٹ ٹیمپلرز کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں ان کا مقصد یروشلم میں مذہبی رسومات کے لیے آنے والے عیسائیوں کو تحفظ دینا تھا، لیکن ان کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے نیچے کھدائی کر کے کالے علم کی چھپی ہوئی کتابوں کو نکالنا تھا۔ لہٰذا 1860 میں جب 2 برطانوی ماہرین آثار قدیمہ نے مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کی تو انہیں وہاں سرنگوں کا جال نظر آیا۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ سرنگیں انہی نائٹ ٹیمپلرز نے جادو کی کتابیں تلاش کرنے کے لیے کھود رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے وہ جادو کی کتابیں چرائیں اور جادو کے ذریعے دنیا پر حکومت حاصل کرنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں وہ لوگ پورے یورپ میں پھیل گئے اور لوگوں کو جادو کے ذریعے طاقت، دولت اور شہرت حاصل کرنے کے خواب دکھانے شروع کر دیے۔ لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ ملنے لگے اور چند سالوں میں یہ تنظیم کئی ہزار افراد تک پھیل گئی۔ 1139 عیسوی میں پوپ اینوسنٹ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ
نائٹ ٹیمپلرز پوری دنیا میں کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں، ان کو کوئی قانون پکڑ نہیں سکتا۔ اس نوازش کی وجہ سے نائٹ ٹیمپلرز کا صلیبی جنگوں میں کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنظیم یورپ کی ایک بہت بڑی مالی، عسکری، جادوگر اور مذہبی تنظیم بن گئی، اور یہی تنظیم آگے چل کر دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی کی بنیاد بھی ثابت ہوئی۔ نائٹ ٹیمپلرز نے آنے والے وقت میں مختلف ملکوں، شہروں اور بستیوں میں کالے جادو اور اس کی علامات کو اتنا عام کروا دیا کہ وہ بچے بچے کے ہاتھ اور زبان پر عام ہو گئیں۔ پھر انہی لوگوں نے 17ویں صدی میں فری میسن کی بنیاد رکھی، اور اس تنظیم کا مقصد یورپ میں آزاد خیالی اور مذہب سے دوری پیدا کرنا تھا، تاکہ شیطان کی عبادت میں لوگ دل جمی سے شریک ہو سکیں۔ اور پھر 1786 میں انہی لوگوں نے ایلومیناتی نامی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور اس تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے راتھ چائلڈ خاندان نے چندہ اور امداد فراہم کیا، کیونکہ ان کا اصل مقصد دنیا کو رحمان اور اس کی عبادت سے دور کر کے شیطان اور اس کی عبادت میں لانا تھا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی سے زائد دنیا کا کسی بھی مذہب اور کسی بھی اخلاقیات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ آج انسانیت کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا اور دولت اکٹھی کرنا بن چکا ہے۔ ہالی ووڈ، جسے خوابوں کی دنیا کا امام کہتے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں نے اپنی جڑیں اس حد تک مضبوط کی ہیں۔ اس ہالی ووڈ کے اکثر بیشتر اداکار اور اداکارائیں اس تنظیم کی رکن اور ممبرشپ حاصل کر چکی ہیں۔ اس تنظیم کا ممبر بننا ان اداکاروں کی مجبوری ہے، کیونکہ فری میسنز ان کی فنکاری کا سحر عوام پر جادو کے ذریعے طاری کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لوگ کوئی کنسرٹ کرنے کے لیے اسٹیج پہ آتے ہیں تو لوگ پاگل ہو کر دیوانہ وار ناچنے لگتے ہیں، جس کی ایک بڑی مثال آپ مائیکل جیکسن کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ کالا جادو کیونکہ انسانی ذہن کو قابو کرنے کے ایک طریقے کا نام ہے، اسی وجہ سے آج یہ بھی ممکن ہے کہ میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کی سوچوں پر کالا جادو کر کے لوگوں کو اپنے ٹریک اور اپنی خیالات کے مطابق سوچنے اور دیکھنے پر مجبور کر دیں۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹی وی چینل جس چیز کو بیان کر دیتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں صرف اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سچ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب کے سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے، جب 100 میں سے 99 لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ کے سہارے لے کر چلیں گے۔